الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. یہ سورہ انفال کی آیتیں ہیں اور مالک اپنے مومن بندوں کو اطمینان دلاتا ہے تمہارے سامنے اب جو خاک و خون کی بازی ہے، اب ہر وقت یہ شور ہے کہ ادھر سے مشرکین آئے اور اس طرف سے کفار نے حملہ کیا، اور تانے دینے والے منافقین ہیں اور دشمنان حق ہیں۔ ان کے تانے ہیں کہ کیا تیر مارا ہے، خود اپنی قوم کے خلاف تلواریں ننگی کی اور اس کے بعد ان کے گلوں کو کاٹا، ان کے سینے کو پھاڑا، ان کے بچوں کو یتیم، ان کی عورتوں کو، اپنی قوم کی عورتوں کو بیوہ کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ثبوت دیا ہے اپنے ایمان کا۔ فرمایا اس طرح سے ہر طرف ایمان کے اوپر یلغار ہے اور ہمیشہ یہی ہوا کرتا ہے۔ تو مالک اس پوری تاریخ کو ان کے سامنے بند الفاظ میں لا ڈالتا ہے کہ دنیا والوں جہاں یہ اعتراض کر رہے ہو وہاں غور تو کرو۔ یہ 14 سال کے بعد یہ نوبت جو اب پہنچی ہے، آخر کن وادیوں کے اندر، خارزار وادیوں اور کیسے سمندروں سے، آگ کے سمندروں سے گزرنے کے بعد اللہ کے بندے اب یہاں تک پہنچے۔ ارشاد فرماتا ہے مالک ان الذین آمنوا، یا تم ان دشمنان حق کے ان تانوں سے، یہ جو تم پر عیب لگاتے ہیں، ان سے بے پرواہ ہو جاؤ، یہی تمہارا حق ہے، اور اسی لیے تم کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے جو وعدے ہیں تمہارے ساتھ پورے ہو گئے کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے اللہ کی بندگی کا، ایمان کا جو تم نے دعویٰ کیا ہے تو تم نے ثابت کر دکھایا ہے۔ ہمارے یہاں یہ نعرے لگانے والے، زور و شور کے ساتھ دن منانے والے، جھنڈے اور اجتماعات کے ساتھ مجمع کرنے کے بعد اور دعوے کرنے والے کہ ہم ایماندار ہیں، فرمایا ہمارے یہاں ایمان کی قیمت نہیں اٹھے گی ان کی، ہمارے یہاں تو پیمانہ ہے وہ کہ ان الذین آمنوا، کہ جو ایمان کا دعوے دار ہو، صحیح معنوں میں وہ ایمان کا حق ادا کر دکھائے، ایمان کے تقاضے پورے کرے، یہاں تک کہ وہ ہاجروں، کہ ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی سے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے مال سے، اپنے صبح و شام سے وہی ایک بات اللہ کی کہ اللہ کے دو، اللہ کے بندے ہو، اللہ کا کھاتے ہو، دیکھنا اس کے ساتھ ناشکری اور غداری کا رویہ اختیار نہ کرنا، اس کے دین کو خود قبول کرو، دنیا والوں کے سامنے لاؤ، اور اس کے دین کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اپنی جان اور مال، اپنے اوقات، اپنے سب کچھ لگا دیں۔ مالک فرماتا ہے بالکل صحیح راستے پر تم 14 سال سے برابر بڑھتے جا رہے ہو، اسی مقصد کی طرف جو تمہاری منزل ہے، اللہ کی رضا کی منزل، اور اللہ کی وہی بندے مالک کی نگاہ میں قیمت رکھتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد پھر اپنی زندگی سے ایمان کا مظاہرہ کرے، یہاں تک کہ اللہ کے دین کی دعوت کھلی اور صاف دینے کے بعد اپنے معاشرے کے اندر نقو بن جائے، اور دن رات ان کے اوپر ہر طرف سے یورش و یلغا ہو، ان کی معاش تنگ کی جائے، ان کا چلنا پینا دوبھر کر دیا جائے، ان کے جسم جان کو ستایا جائے، ان کو موقع پانے کے بعد قید و بند میں ڈالا جائے، کسی کو جلایا جائے، کسی کو مارا۔ فرمایا ایسے ایماندار اللہ کی بارگاہ میں ان کی قیمت ہے، ایمان لانے کے بعد
پھر ایمان کا حق ادا کر دے، پرواہ نہ کرے مخالفتوں کی اور دنیا کی طرف رغبت نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا اور اللہ کے دین کو قائم کرنے اور سرفراز کرنے کے لیے وہ اپنی ساری طاقتیں لگا دے۔ وہاجروا، اور جب ان کا معاشرہ، ان کی زمین، ان کا گھر، ان کی جو جائے پیدائش ہے، جب وہ ان کو گوارا نہ کرے، وہ ایمان کو وہ سنبھال کر وہاں سے لے جائے، ایمان کو بیچنے کی بجائے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے، ہجرت کر جائے، اور اس کے بعد جمع ہونے کے بعد چاہے تھوڑے ہیں، پھر اللہ کی بندگی کا حق ادا کر کے پروردگار کی توحید کو غالب اور اللہ کے دین کے اور اس کے کلمے کو سرفراز کرنے کے لیے پھر جان اور مال سے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں صحیح معنوں میں جن کا ایمان اللہ کے یہاں معتبر ہے، اور وہ لوگ یہ تو ایمان لائے اور اس کے بعد پوری تاریخ اللہ نے مہاجرین کی دنیا کے سامنے اور خود مہاجرین کے سامنے لا ڈالی ہے۔ جو مخالفین تھے ان کو بھی یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو زبان درازیاں کرنے والوں، آخر یہ یہاں تک کب کس طرح سے پہنچے ہیں۔ ایک آواز ان کے سردار نے اٹھائی ہے مکے کے اندر ایسی حالت میں کہ یہ آواز ایسی تھی کہ ہر دل کو ناگوار تھی، کوئی کان اسے سننے پر تیار نہیں تھا، لیکن کس طرح سے انہوں نے صبر کے ساتھ اس راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ لوگوں کے کانوں میں یہ بات ڈالی ہے، سمجھایا ہے کہ آسمان اور زمین ایک دن اللہ کے حکم سے برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے انسان کو صرف اپنی غلامی اور بندگی کی آزمائش میں ڈالا ہے، تو لوگوں اپنی جان کے اوپر رحم کرو اور اللہ کے ساتھ جو تمہارا رشتہ بندگی کا اس نے مقرر کیا ہے اس کا خیال۔ اور کچھ دنوں یہی بات ہوئی ہے کہ چپکے چپکے بات کھل کر سامنے آنے کا یہ موقع نہیں تھا اللہ کی ہدایت کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے اپنے ساتھیوں کو آہستہ آہستہ جمع کیا ہے۔ کبھی عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ جب میں آیا ہوں اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 9 آدمی تھے، 5 ان میں غلام تھے، 2 خواتین تھی اور 2 عورتیں۔ اس طرح سے بات بڑھتی گئی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ تاریخ ان کو یاد دلاتی ہے کہ اس کے بعد یہ چند حضرات ہیں اللہ کو انہوں نے اپنا مالک مانا ہے، اور پھر اللہ کی بندگی اور اللہ کے راستے پہ صبر استقامت کے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ان کی تربیت فرمائی ہے، اور راتوں کو کبھی 1 تہائی رات یہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کبھی آدھی راتیں آزاد گزار رہے ہیں اللہ کے سامنے، اور نمازوں کے اندر مالک سے اپنی بندگی کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں، اس کی دوست سے دعائیں مانگتے ہیں، اس سے استقلال اور استقامت کے التجائیں کرتے ہیں۔ تو بتایا کہ پوری تاریخ دیکھو، آج تم ان کو کہتے ہو کہ قریظی کے ساتھ اور خون کے پیاسے ہیں، اپنی قوم کو انہوں نے مارا ہے، 70 کو انہوں نے بدر کے میدان میں قتل کر ڈالا ہے اور 70 کو قیدی بنا کر لائے ہیں۔ فرمایا حالت میں دیکھو ان کا حق انہوں نے کیسے ادا کیا ہے ایمان کا، کہ اپنے سردار کے ساتھ جب آئے ہیں تو جان انہوں نے لگا دی ہے، اور اس کے بعد جب حکم دیا گیا ہے ان کے سردار اور اللہ کے آخری رسول کو کہ فضا کی معصومت وعارض عن المشرکین، اور جب کہا گیا ہے ان سے کہ انذر عشیرتک الاقربین، جب بہت دن ہو گئے کچھ ساتھی آپ کے ساتھ آ گئے ہیں، اب اعلان کیجیے ساری دنیا کو بے محابہ ان کے سامنے یہ بات لائیے کہ اصلی بات ایمان کی ہے، اور بے ایمانوں کے لیے نہ دنیا میں اللہ کی طرف سے خیر ہے اور نہ آخرت میں، اور یہ مالک کے ساتھ غداری اور نمک حرامی ہے۔ اس نمک حرامی سے باز آ جاؤ، اس دنیا میں اگر تم کو کچھ دیا گیا ہے تو یہ آزمائش نہیں کہ تم کو پسند کیا گیا ہے، یہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے، یہ رضا اللہ کی نہیں ہے بلکہ امتحان ہے، اور اس امتحان میں اگر تم فیل ہوئے تو اس کے بعد اس دنیا میں بھی اللہ اگر چاہے گا تمہاری مٹی پلیت کر دے گا، ورنہ آخرت میں تو ہمیشہ کی آگ تمہارا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ تو وہ تاریخ پوری ان کے ساتھ یہ آتی ہے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا تھا، جب بات کھل کر لوگوں کے سامنے آ گئی ہے تو اب گھر گھر یہ چرچے ہیں کہ ان کے متعلق کیا ہمارے خیالات تھے، کیسے ان کے اوپر ہمارا اعتماد تھا، اور انہوں نے آج کیا کیا ہے قوم کی
जमीयत को मुंतशिर कर रहे हैं और ये बाप दादा को ऐप लगा रहे हैं और फिर बात पकड़ी गई है, गालियां पड़ी है, फिर पथराव हुआ है, फिर कभी तमस्कुर के लिए ओझली डाली गई है कि उठ न पाए सजदे से, और कभी गले के अंदर ताकत डाल के गला घोटने की कोशिश की गई है, और कभी पत्थर से सर कुचलने के लिए कोई बढ़ा है, कभी साथियों को अंगारों को लिटाया गया है, कभी पत्थरों से उसकी पिजराई और मेहमान नवाजी की गई है, और कभी किसी को शहीद कर डाला गया है। दिन रात का एक ही मामला है, हर तरफ एक आजमाइश और एक इम्तहान है। कितने जवान हैं, ये 2 साल और गुजरे हैं कि उनको हिजरत करने पर मजबूर किया गया है, और हबश के मुल्क में जाकर उन्होंने अपने ईमान को बचाया है, और इस तरह से अल्लाह ताला याद दिला रहा है, और फिर भी ये लोग जमे हुए हैं। वही इनका ईमान है अल्लाह के साथ, उनका वही मामला है दुनिया वालों के सामने। वो अल्लाह की दीन की बात अभी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, और कभी उनके साथ जा रहे हैं, जैसे आता है बुखारी में, कोकास के मेले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए जा रहे हैं, तो अपने साथियों को अपने साथ लिए जा रहे हैं, कभी जुल्मजन्ना में, कभी जुल्मजाज में, और कभी मिना और मुज़दलिफा और अरफात में। ये बात वही है कि अल्लाह के बंदो, इस बात को न भूलो, होशियार हो जाओ, ये ख्वाब गरा है, ये तुमको बर्बादी तक पहुंचा देगा। होश में आ जाओ कि अल्लाह ने तुमको जिंदगी और जिंदगी देने के बाद जिंदगी का सामान दिया है, अक्ल खिरत के साथ नवाजने के बाद फिर बता दिया है कि बंदगी सिर्फ मजदूर है। जैसी ये किताब जो उतर रही है हमारे आखिरी रसूल पर, ये बताती है, और जो हमारे रसूल तुम्हारे सामने अपनी जिंदगी का नक्शा पेश कर रहे हैं, यही एक तरीका है। बाकी बाप दादा के रीत पर चलने के बाद एक दिन पछताओगे, और फिर अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के बाद जब अपने खिलाफ ये फैसला सुनोगे, और अपने बड़े भी तुम्हारी आंखों के सामने आग में झुलस रहे होंगे, तब तुम आपस में चीखो पुकार करोगे, लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन उस वक्त पछतावे से और होश में आने से कुछ फायदा नहीं। मालिक ने हर तरह से इनको बताया, कभी ये बताया कि परवरदिगार आलम की बात जब लोगों के सामने आ रही है, तो यही कुफ्फार है, कभी कहते हैं कि इनकी बात न सुनो, और जहां कहीं इनकी बात हो रही हो उसमें शोर मचाओ, तभी एक मौका है कि तुम्हारा दीन गालिब रहे, और ये नया दीन जो निकाल कर लाए हैं, बाप दादा का दुश्मन दीन, और जो इन्होंने जमीयत के साथ ये सलूक किया है जालिमाना, इससे बच सकते हो। ये एक आशोक थी, एक टकराव था हक और बातिल का, अल्लाह की किताब बताती है, और तारीख इस्लामी जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आई है, वो बताती है कि ईमान का तकाजा यही है कि जब ईमान लाओ तो अल्लाह की बंदगी में फिर जहाँ तक वो तकाजे हों ईमान के, उनको पूरा करने की कोशिश करो। फिर मालिक बयान फरमाता है कि सब कुछ देखने के बाद 100 के करीब चले गए हैं हबश की तरफ ईमान बचाने के लिए, और जो बाकी हैं उनके लिए भी अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हो रहा है कि अब यहाँ इसको छोड़ दो, इस अपने शहर को, अपनी जगह को, और हर चीज मालिक का। यहाँ भी बयान यही है कि देखो ईमान का तकाजा ये है, ईमान के माने ये नहीं है कि माहौल का ख्याल करने के बाद अपनी जिंदगी को संभाल कर गुजार ले जाओ हंसी खुशी। इसके माने ये नहीं है, ये ईमान नहीं है। बहरहाल ये जुबान से चाहे बहुत बड़ा इकरार हो, लेकिन जो मालिक की किताब बयान फरमाती है, जो तारीफ बयान करती है कि मालिक की निगाह में सिर्फ वो लोग हैं इज्जत वाले कि जब ईमान लाएं, और ईमान लाने के बाद जब इस्लाम के ऊपर चलेंगे, और बातिल से जब हर काम के ऊपर हर जगह जगह टकराव होगा। अब वहाँ लोगों से सिर्फ वजह से कि हमसे बड़े हैं, इनसे हमारे ताल्लुकात हैं, अब इनके सामने अल्लाह की बात न बयान करें, इनकी नाराज हो जाएंगे। फरमाया ये तरीका सहाबा इकराम का नहीं था, बल्कि ईमानदार वो है कि ईमान लाने के बाद फिर ईमान की बात को छुपा रखने के बजाय उसको आम करे, यहाँ तक के आग लग जाए बातिल माशरे में जो अल्लाह का दुश्मन माशरा है, कुफ्र शिर्क का, बहादुर। और फिर इससे न घबराए कि यहाँ पर जगह न मिलेगी तो हिजरत कर जाए, और हिजरत के बाद उसका इरादा यही हो कि आखिरी हद तक जान में अगर जब तक जान है अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए, और बातिल को सरनिकू करने के लिए अपनी जान और माल का सारा कुछ मैं जोर है लगा दूंगा अल्लाह की राह में। फरमाया एक तो ये मामला, ये वो लोग हैं उनका फरमाया जो मुहाजिरीन थे और जिन्होंने
ایمان کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی جانیں لگا دی. فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جن کے پاس یہ اللہ کے بندے آئے، مہاجر بن کر آئے، اپنا سب کچھ لٹا کے آئے، اللہ کی رضا اور مالک کے دین کے سرفرازی کے لیے اللہ کے حکم سے اپنے رسول کے فرمان کے بموجب یثرب میں آنے کے بعد مدینہ ہجرت اس کو بنایا ہے. فرمایا پھر انہوں نے بھی حق ادا کیا. جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو پروردگار فرماتا ہے کہ بالکل نئے ہیں، ان کی اتنی تربیت نہیں ہوئی تھی، تو 13 سال ان میں بعض مہاجرین کا جو حال تھا پوری آزمائش کی بھٹیوں میں دبانے کے بعد کندن بن گئے تھے. لیکن ایمان ایسا بالیدگی کے ساتھ ان کے دل میں اترا تھا کہ یہ آئے ہیں. پروردگار فرماتا ہے کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اب مالک ان کا بھی فرمایا کہ ایمان والے جنہوں نے پہچان لیا اپنا حق کہ ایمان کے بعد یہی کچھ ہونا ہے، اللہ کے راستے میں ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے، سچی اور مخلص ایمان کا، اور اس راستے میں باطل کو للکارنا ہے، اس کی چوٹیں سہنا ہے اور اس کے زخم ہیں ان کو برداشت کرنا ہے اور ثابت قدم رہنے کی کوشش کرنا ہے. فرمایا ایک یہ گروہ ہے جو آیا ہے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کھلی باہوں کے ساتھ اپنے ان فقیر بن جانے والے اللہ کے راستے میں، جن کے لیے اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. فرمایا وہ آؤ، کن جوان مردوں کو انہوں نے ٹھکانہ کیا ہے. فرمایا وہ جو فقیر بنے ہیں، للفقراء المہاجرین، کہ جو ہجرت کی ہے انہوں نے ساری اپنی معاش اور سارے جو ان کا مکان ہو یا جائیداد ہو یا سامان ہو سب کو انہوں نے لات ماری ہے. اور اخرجوا من دیارہم، جن کو نکال دیا گیا ہے اسی ایمان کے جرم میں ان کے گھروں سے، وہ اموالہم، ان کے مال چھین لیے گئے. لیکن وہ بے پرواہ ہے، ان کو وہ چیز مل گئی ہے کہ جو ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہے کہ اللہ کی رضا ان کو حاصل ہو جائے گی. یہ ان کو اطمینان اور اللہ سے یہ امیدیں ہیں. فرمایا جو اللہ کی راہ میں اس طرح سے نکلے ہیں اور جن کا حال یہ ہے کہ سب کچھ ڈالنے کے بعد اب بھی ان کے تیور یہ ہے ینصرون اللہ و رسولہ، کہ آخری سانس تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کے دین کو سرفراز کرنے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک قربان کر دیں گے. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ان جوان مردوں کو کھلی باہوں سے استقبال کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا ہے، جن کے لیے مالک فرماتا ہے کہ ان کا عالم یہ ہے کہ جب ان کے پاس یہ ان کے بھائی آئے ہیں لوٹے، تو ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے آنکھیں بچھا دی. اگر ان کی کوئی مدد کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے دل میں ذرہ برابر تنگی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ان کا انداز یہ ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اس ایمان کی جو برکت ہے ان کے دلوں میں ایمان اتر گیا ہے. تو ان کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کے مہاجر بھائی کے اوپر کوئی وقت پڑے اور کوئی اس کی حاجت ہو اور یہ حاجت پوری کرنے والے ہوں، حالانکہ یہ خود حاجت مند ہو، تو مالک فرماتا اپنی حاجت اپنے بال بچوں کی ضرورت پہلے پوری نہیں کریں گے بلکہ اپنے بھائیوں کی ضرورت کو پورا کریں گے. تب کہیں چاہے وہ خصاصہ ہو ان کے پاس، یعنی ان کو تنگی اور پریشانی خود ہو، ایک روٹی کا ٹکڑا مل جائے اور پیٹ کی آگ لگی ہو تو اپنے بال بچوں کی آگ بجھانے کی بجائے اپنے بھائیوں کا خیال کریں گے، ان کے ساتھ کی ساتھ کریں گے. ورنہ یہ وہ لوگ ہیں بڑے دل بڑے والے، ان کے اندر نہ بخیلی ہے نہ خود غرضی ہے، اور جو بخیلی اور خود غرضی سے بچا لیا جائے یہی صحیح معنوں میں اللہ کے یہاں مفلح اور کامیاب ہونے والے ہیں. فرمایا یہ دو گروہ ہیں، ایک ان مہاجرین کا جن کو اللہ نے آزمایا ہے بڑی شدت کے ساتھ اور اس میں کامیاب ٹھہرے ہیں،
اور پھر وہ گروہ ہے انصار کا کہ جنہوں نے ان کے سامنے اپنی آنکھیں بچھا دی ہے، اور اس کے بعد پھر صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ مل کر اپنی جان اور مال کو اللہ کی رضا کے لیے میدان جنگ میں کھینچ لائے ہیں۔ فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، فرمایا یہ صحیح معنوں میں یہ آزمودہ لوگ ہیں، ان کا امتحان ہو چکا، ان کے دلوں میں صحیح معنوں میں ایمان اتر گیا ہے، یہی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، دوست ہے، غمگسار ہے، صحیح معنوں میں بھائی چارہ ان کا بھائی چارہ ہے، مساوات ان کی مساوات ہے، اور اخوت ان کی اخوت ہے۔ اور پھر بتایا کہ دیکھو یہ پہلی والی اللہ کے فضل و کرم سے تم نے سر کی ہے، یہ 14 برس کے بعد اللہ نے مبارک دن تم کو دکھایا ہے کہ دشمن باوجود کے ان سے 3 گنے طاقت کا مالک تھا، لیکن وہ شکست کھا گیا ہے، اس بے طرح سے وہ مارا گیا ہے۔ ساری دنیا میں اللہ کی رحمت کا ڈنکا پھر گیا ہے کہ اللہ جس کو چاہے کامیاب کرے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ بات ختم ہو گئی، کامیابی کی منزل تم نے جھولی ہے۔ اصلی چیز یہ ہے کہ آخری سانس تک تمہارے سامنے اسی ایمان کی بات کو رہنا چاہیے کہ اللہ کی بندگی کرو گے، اپنے عمل سے ثابت کر کے اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ اور اس راستے کے اندر جہاد کرتے رہو گے جب تک دم میں دم ہے اور سانسیں آ جا رہی ہیں۔ ورنہ والذین کفروا، یاد رکھو یہ کفر آسانی کے ساتھ تم کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کے دشمن ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہے، چاہے وہ زبان سے بڑے بڑے دعوے کریں ایمانداری کے، اور کسی قوم کسی ملت کے اندر جمہوریت کا ان کا دور کے ساتھ دنیا میں پھیلے، لیکن فرمایا جب ان کا ایمان ان کے اندر نہیں ہے تو اس پر نہ جانا یہ آپس میں ایک ہیں۔ والذین کفروا، جو کافر ہے بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، کفر ان کے اندر مشترک چیز ہے، جیسے مومنوں مہاجرین اور انصار کے اندر ایمان مشترک چیز ہے اور اس کی وجہ سے یہ بھائی ہے، اس لیے اور بے ایمانی اور کفر ہے ان کے اندر۔ یہی قرآن فرماتا ہے کہ دیکھنا کبھی جس کا ایمان صحیح نہیں ہے اس کو اپنا دوست نہ سمجھنا۔ مالک فرماتا ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، کہ دیکھو کہ جو ظالم ہیں، جو اللہ کے حق پر دسترازی کرنے والے کافر اور مشرک ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان پر کبھی اعتماد نہ کرو اور اللہ پر اعتماد کرو۔ واللہ ولی المتقین، اگر تقوی اور ایمان کی روش پر جمے رہو گے تو تمہارا والی، تمہارا حامی اور ناصر تمہارا مالک ہے، اور تم کو سہارا دے گا، تم کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے گا۔ فرمایا والذین کفروا، تو کفار کے ساتھ کوئی تمہاری روح اور رعایت ہوگی، کوئی لین دین کا معاملہ نہ ہونا چاہیے، اور وہی روش جو تم نے اختیار کی ہے اس بدر کی جنگ میں وہ برابر جاری رہنا چاہیے۔ اور الا تفعلوہ، دنیا چاہتی ہے کہ تم غافل ہو جاؤ اور سمجھو کہ تم منزل کو پا گئے ہو، فرمایا نہیں، برابر جمے رہو۔ الا تفعلوہ، اگر تم نے یہ روش اختیار نہ کی، یہ کام نہ کیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو اس دنیا کے اندر فتنہ ہی فتنہ ہوگا اللہ کی بجائے۔ جب شیطان کی حکومت ہو، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے کہے پر چلا جائے، تو اس کے بعد تم جانتے ہو کہ کبھی دنیا کو سکون نہ مل سکے گا، اس دنیا کے اندر بھی، اور اس کے بعد ہمیشہ کی آگ ان کا مسکن بنے گی۔ اس لیے ایمانداروں، آخری حد تک تمہاری آزمائش اور امتحان ہے، اور وہ امتحان اسی کا ہے کہ ایمان کا اقرار تم نے کیا ہے، ایمان کو پاک صاف کرو اور خالص ایمان کو لے کر خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے دین کا مظاہرہ کرو۔ سچے دین کے تقاضے پورے کرنے کے بعد دعوت حق یہ اٹھاؤ، اور اس راستے کی آزمائشوں کے اندر ثابت قدم رہ کے اگر ہجرت کا موقع اللہ کی توفیق سے آ جائے تو ہجرت کرو، اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پوری طرح سے کمر بستہ ہو کر اللہ کے دشمنوں سے جنگ۔ یہ تو ان کا ذکر فرمایا گیا، لیکن یہ چیز کیسی تھی؟ یہ جو خاص مکے کے رہنے والے نہیں بھی تھے، دور دور کے، جس کو اللہ فرماتا ہے رفعنا لک ذکرک، کہ آپ کا ہم نے ذکر
بلند کیا ہے اپنی رحمت سے، اتنے آپ کو ساتھی مہیا فرما دیے ہیں جان قربان کرنے والے اللہ کی راہ میں، اور کس طرح سے دشمنوں کے ذریعے سے ہم نے آپ کی بات کو پھیلایا ہے کہ جو آ رہا ہے مکے کے اندر، اور اس حالت میں کہ جب کشمکش ہو رہی ہے تو مکے کے سردار اور ان کے جو تابع دار لوگ ہیں وہ پروپیگنڈے کے لیے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں، کبھی تقریریں کرتے ہیں، کبھی ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ دیکھنا ایک شخص یہاں پیدا ہوا ہے، باپ دادا کو بڑا کہتا ہے، ان کے دین کو عیب لگاتا ہے، اس نے ہمارے اندر انتشار پیدا کر دیا ہے، تم دیکھنا بربادی سے بچ جانا، اس کی بات کرنا۔ لیکن اللہ نے اس بات کو دشمنوں کے ذریعے سے جو بات اللہ چاہتا تھا پہنچے، جو دوستوں کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتی تھی، اس کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ وہ دشمنوں کے ذریعے سے پہنچی ہے، اور آہستہ آہستہ پورے ملک میں جگہ جگہ چرچا ہونے لگا ہے کہ ایسے صاحب پیدا ہوئے ہیں رسول کہتے، اور اس کے بعد کہتے باپ دادا شرک کے اوپر تھے، اور اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد توحید کا نعرہ لگائیں اور توحید کے لیے اپنی جان، اور پھر وہ جو لوگ آئے ہیں باہر سے ان کی تربیت کا یہ انداز ہوا ہے کہ جان کی آخری بازی کھیلنے کے لیے بھی وہ سوال کرتے ہیں، اور یہ نبی موسیٰ عبداللہ ابن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ، جن کا نام عبداللہ تھا، قیس کے بیٹے تھے قبیلے اشعر، جن کے لیے اللہ کے نبی صاحب نے بتایا ہے کہ کیا کہنے، کیسے یہ لوگ آپس کے اندر کیسے فراغ دل اور ایثار کرنے والے ہیں کہ ارملو فی المدینہ، یہ آ گئے ہیں ہجرت کرنے کے بعد، نبوت کے 20 سال گزرنے والے تھے، تب یہ یمن سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور مدینے میں جا کر ٹھہرے ہیں، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی آپس میں محبت اور اثار کا یہ عالم ہے کہ اگر کہیں مدینے میں ان کے کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جائیں، یا یہ لوگ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلے اور وہاں زاد راہ اور کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جائیں، تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی جو تمہارے پاس ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے سب لا کے ڈال دو، غریب امیر کی کوئی فرق نہیں، تمہارا گھر بھرا ہو تو وہ سب لا کے ڈال دو، کسی کے پاس ایک مٹھی جو ہے وہ بھی فرمایا کہ وہ سب لوگ ڈال کر جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ لا کر ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نفری کے لحاظ سے پورے برابری کے ساتھ ایک پیمانے سے سب کو برابر بانٹ دیا جاتا ہے، کچھ پرواہ نہیں کی، اس نے کچھ ڈالا تھا اس کے اندر ذخیرے میں یا اس سے کچھ نہیں ڈالا۔ انہیں کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ قرات کر رہے تھے، ایسی ان کی میٹھی آواز تھی کہ آپ نے کہا کہ مزاغیر داؤد علیہ السلام میں سے تم کو مزمار ملا ہے، یہ وعدت تھے کبھی یہ قرات کریں تو اس طرح سے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، خلافت کے زمانے میں یہ پہنچ جائیں تو وہ ان سے درخواست کرتے تھے کہ بھائی قرآن کی تلاوت کرو، اور قرآن کی تلاوت ہوتی تھی صحابہ کرام کی دوڑیاں گر جاتی تھی آنسوؤں سے۔ تو یہ وہ ہے کہ جہاں قاری بھی ہے جن کے لیے آیا ہے کہ رہبان باللیل وفرسان بالنہار، کہ رات کو اللہ کی بندگی میں انتہا کریں، گویا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دن ہو جائیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی پھیلانے کے لیے یہ گھوڑوں کی پیٹھوں پہ دشمنوں کے نردے کے اندر گھس جاتے ہیں اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں اور ان کی جانوں کا خلاقمہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں فرقان، یہ شہسوار ہیں دن کے وقت رات کے وقت اللہ کے سامنے جھکنے والے، ڈرنے والے، ماتھے پھیر کر، اور جن کی داڑیاں اللہ کے خوف سے جو آنسو بہے تو بھیگ جانے والی تھی، انہی میں سے یہ بھی ہے۔ یہ سوال کیا ہے، کہتے ہیں قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، ارے رجل، ایک صاحب کے بارے میں یقاتل شجاعتاً، کہ وہ جنگ میں شہید تو ہوتے ہیں، اسلامی جہاد ہے، دشمن باطل سے جنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا اور اللہ کے دین کی سرفرازی مقصود نہیں ہے، بلکہ شجاعتاً اپنی شجاعت کا شہرا اور اپنی بہادری کی کو مشہور کرنے کے لیے وہ جان لگاتے ہیں
اور پوری طرح سے دشمن جو ہے اس وقت اسلام کا، اس سے جنگ کر رہے ہیں مومن، اس کے خلاف جنگ آزما۔ فرمایا بعض شخص ہو سکتا ہے کہ جو قاتل و حمیتن، کہ اس کو اپنی قوم کے کا زیادہ خیال ہے، اور قوم چونکہ اس وقت جنگ کر رہی ہے اور دشمنوں سے، تو وہ قوم کی جوش میں اور اس کی محبت میں آ کر جنگ میں شریک ہو جاتا ہے۔ جہاد میں وہ قاتل و ریان، بعض ایسا ہے کہ وہ ریاکاری کرنے کے بعد اپنے اسلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ آ جاتا ہے اور مجبوراً میدان جنگ میں اتر جاتا ہے اور دشمنوں کے خلاف، کفار و مشرکین کے خلاف جنگ بھی کرتا ہے۔ فرمایا ان صاحب سے پوچھا ایو ذالک فی سبیل اللہ، کہ جنگ میں تو یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ تینوں قسم کے آدمی موجود ہیں، ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ جنگ کرتا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، رواہ البخاری۔ فرمایا ان تینوں میں سے کوئی بھی اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتا، یہ خود اپنے نفس کا بندہ ہے اور اپنے نفس کے لیے جنگ ہے۔ اللہ کی راہ میں جان اور مال کی جو قربانی، یہ آئے 20 سال کے بعد یہ بیان کرتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے، ان پر ان کا دین اور ان پر ایمان پیش کیا ہے ان کے ملک کے ایک قبیلے بنو دوس، اس کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جوان، ان کے سردار ہیں طفیل ابن عمرو الدوسی۔ وہ اس زمانے میں مکے میں آتے ہیں کہ جب ہر طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں نہیں بلکہ ان کا مقابلہ ہو رہا ہے، ہر طرف سے ان کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، اور جو باہر کے آنے والے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا اس کو سمجھتے ذمہ دار ہے، اس کے پاس قریش مکہ کے سردار اہل الرائے ہیں، وہ پہنچتے ہیں، ان کو بھڑکاتے ہیں۔ ان کو ڈر یہ ہے کہیں ہمارے اس مکے کے شہر میں اس ایمان کی وجہ سے یہ خلفشار پیدا ہو گیا ہے، کہیں پورے ملک کے اندر یہ بات نہ پھیل جائے جیسے آج یہ مولوی اور پیر اور جو غلط عقائد کے وہ مالک ہیں، تو ان کے دل میں آگ لگ جاتی ہے ایمان کی وجہ سے، وہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس قریش مکہ کے سردار آئے ہیں، یہ معلوم کر کے یمن کے قبیلے دوس کا سردار آیا ہے، اور انہوں نے آنے کے بعد مجھ سے ایسی باتیں کی ہے، اس طرح سے ڈرایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھو انہوں نے ہم کو برباد کر دیا ہے، ہم نے ان پر اعتبار کر کے غلطی کی، اور کہیں تم ان کی باتوں میں نہ لانا، یہ راستے گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر یہ وہ بات سناتے ہیں، بات میں ان کی جادو ضرور ہے لیکن بات وہ حقیقت سے دور اور باطل چیز ہے، دنیا کو برباد کرنے والی۔ کہتے اس طرح سے قریش مکہ کے سرداروں نے مجھے ورگلایا ہے اور مجھے ڈرایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کہ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اپنی قوم کی بہرحال حفاظت کرنا چاہیے۔ جب یہ لوگ ہیں یہ برباد ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے، تو کہیں میں برباد نہ ہوتا ہوں، کچھ دنوں کے لیے یہاں آیا ہوں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے اپنے کانوں کے اندر یہ کپڑا ٹھونس لیا کہ کہیں اتفاقاً یہ کچھ بات کہہ رہے ہوں اور میرے کان میں پڑ جائے، تو اس طرح میرے دل کے اوپر اثر ہوا اور میں ایسا خطرناک سمجھنے لگا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ آپ کو تلاوت کر رہے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، پھر میرے دل نے ملامت کی کہ تو اتنا بڑا سردار، تو شاعر بھی ہے، شاعری سے واقف بھی ہے، تو اپنی قوم کا اعتماد والا آدمی ہے، ہر راستے میں ہر جگہ تیری بات ہوتی ہے، تیرا مقام ہے، حق اور راہ کو پہچاننے والا ہے، بچوں کی طرح سے کان کے اندر کپڑا ڈھکے ہوئے گھوم رہا ہے، سن تو اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ ورنہ یہ دن آنا تھا کہ انہوں نے اپنے کان کھولے ہیں اور پھر سننا شروع کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا دل اڑنے لگا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ واپس گئے ہیں تو یہ ساتھ گئے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ معاملہ تھا، اس طرح سے ان لوگوں نے مجھے ورگلایا ہے اور میں اس طرح سے گزرا ہوں، کانوں میں کپڑا ٹھونس کر آج میں نے آپ کی بات سنی ہے اور دل میرا چھلنے لگا ہے، آپ اس پر دین کی بات اور اپنی پوری بات پیش فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کا
इनके सामने इजहार किया और कुरान की आयतें पढ़कर इनको समझाया है, इनका दिल खुल गया है। और उसके बाद इनसे कहा है कि जाना, और जाने के बाद अपने कौम के अंदर नरमी के साथ आओ। ये वहां पहुंचते हुए जोशीले आदमी थे, वही ऐलान कर दिया इन्होंने कि तुमसे कबीले वालों, तुमसे कोई किसी से बातचीत करना हराम है मेरे लिए। मैं एक अल्लाह पर ईमान ले आया हूँ, बाप दादा के सारे पुत्रों को और सारे बाबाओं को मैंने छोड़ दिया। तो ये ऐसी हकायक एक बात थी कि सिवाय खानदान के अपने लोगों के अलावा और सरदारी के बावजूद किसी और एक फर्द मेरे इनके पास नहीं। और उसके बाद जब ये आए हैं मदीने में, सख्त नाराज अपनी कौम से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बुखारी की रवायत करते हैं, आकर उन्होंने दरखास्त की है कि ये दौस ने मेरी बात न मानी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए कोई बदवा कीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदवा की बजाय आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इहदी दौसा, ये परवरदिगार दौस के कबीले को के लोगों को परवरदिगार हिदायत दे और इनकी रहनुमाई फरमा। और फिर जब ये गए हैं और अल्लाह की तौफीक से ये हुआ है कि पूरा कबीला इनका इस्लाम की तरफ आया है, और हजरत ये अबू हैरा हैं उस कबीले के एक फर्द हैं, और ये आखिरकार ये हिजरत करके आए हैं। और ये जो हजरत सुफैल इब्न अम्र ये दौसी है, ये और इनके बेटे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जंगी यमामा में दोनों शरीफ हैं और दोनों शहीद हुए। तो इस तरह से बात कहाँ से कहाँ फैली है। और ये हजरत अबू मूसा अशरी, ये जब नबूवत के 7वें हिजरत के 7वां साल है, ईमान लाने के बाद ये इंतजार कर रहे थे कि हिजरत करें। आखिर में इनका काफिला मोमिनों का हिजरत करता है, लेकिन मदीने की तरफ समंदर की कश्तियों पर जा रहे हैं। मदीने की तरफ जाने के बजाय हवाओं ने इनको मुखालिफ सिंध पे हबश के साहिल पर जाकर जा डाला है। वहां जो उतरे हैं अल्लाह की मशीयत ये थी 14 बरस वो जो वहां पर मुहाजिरीन थे हबश के, उनके साथ मुलाकात हुई है और सब ये मिलकर फिर आए हैं मदीने के करीब। साहिल पर उतरने के बाद मदीने पहुंचे हैं। वहाँ मालूम हुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की जंग के लिए गए हैं, तो बजाय इसके वहाँ इंतजार करें आपके आने की, तो ये हज़ार इंतजार करने के बजाय सैकड़ों मील इतने लंबे सफर के बाद आए थे, सैकड़ों मील चलकर खैबर पहुंचे हैं और खैबर की फतेह हो चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इंतहा खुश हुए कि 2 फतेह नसीब हुई हैं, एक जंग खैबर की फतेह है और दूसरे की मुहाजिरीन आए हैं। और आपने फरमाया है कि मेरे लिए ये कहना मुमकिन नहीं है कि मैं इन 2 फतहों में से इस फतेह से ज्यादा खुश हूँ। तो ये अल्लाह के बंदे हैं और ये आए हैं इस ईमान के साथ, नमाजी ऐसे, रोजेदार ऐसे, अल्लाह के कुरान की क़िराअत करने वाले अबू मूसा अशरी हैं। लेकिन उसके बाद इनका आलम यह है कि ये जंग वतास में जो बुखारी रवायत करते हैं शरीक हैं जंगे हुनैन के बाद, जो यहाँ के शिकस्त खुदा लोग थे वो ताइफ के करीब वतास के मकाम पर जाकर वो ठहरे हैं और उन्होंने जंग की तैयारी की है। उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वापस चले आए, लेकिन कुछ फौज को वहाँ छोड़ दिया है। तो इनके पिता अबू आमिर थे, वो सालार थे, ये भी उस जंग में शरीक थे। इन्होंने अपने सालार अबू आमिर को ये देखा है कि वो जख्मी हुए हैं, उनके पास पहुंचे हैं, पूछा है बेटा किसने आपको जख्मी किया है? उन्होंने इशारा किया कि वो काफिर भागा जा रहा है। कहते ये सुनने के बाद मैंने उसका पीछा किया है और बहुत उसको शर्म दिलाई कि भागने वाले मैदान जंग में आता है, हर तरह से फिर मैंने उनको शर्म। आखिरकार वो शर्मिंदा होकर वापस लौटा है और मुझसे जंग करने की कोशिश की, यहाँ तक कि मैंने उसको वापस ले जाना। फिर आया हूँ अबू आमिर के पास और उनका आखिरी वक्त था, उन्होंने ये कहा है बेटे अब तुम मदीने जाओगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहना कि मैं दिल्ली को आ गया। तो ये मदीने आए, बुखारी शरीफ को ये लाए हैं। वजह आपने आने के बाद ये कहा है कि उनकी वसीयत ये थी, उसके बाद वो शहीद हो गए। तब बुखारी बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया है और अपने हाथ बहुत ऊंचे उठाए हैं, यहाँ तक कि बाल की सफेदी नजर आने लगी। 2-3 मकाम जो लाए हैं बुखारी नमाज के अलावा, एक इस्तिस्का की नमाज है, एक ये मकाम है
اور آپ نے ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ کا درجہ بلند کر، مالک کی خطاؤں کو پردہ پوشی ہو۔ اور تب حضرت عبداللہ ابن قیس جن کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی کچھ دعا کیجیے، تو آپ کے لیے بھی مغفرت کی اور بڑائی کی دعا کی ہے۔ ایک یہ موقع ہے کہ آپ نے وہ خالد کو لائے، دوسرا موقع ہے جب حضرت خالد نے کہ قبیل خزیمہ کے لوگوں نے جب انہوں نے ان پر حملہ کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے، یہ اظہار کے لیے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہو گئے، باپ دادا کے دین کو ہم نے چھوڑ دیا، سبانہ سبانہ کہتے ہوئے انہوں نے آواز لگائی اس خیال سے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کے دین سے انکار کیا ہے، ہم مومن ہو گئے، لیکن یہ سمجھ نہ پائے اور کچھ لوگوں کو خط کھٹایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا ہے تب آپ نے بہت اونچے ہاتھ اٹھائے اور یہ کہا ہے، پروردگار میں خالد کے عمل سے بچوں، مجھے خبر۔ تو یہ ایک پوری تاریخ ہے اللہ کے بندوں کی، ایک ایمان کے لیے انہوں نے ساری اپنی زندگی کی ایک ایک روش کو جو باپ دادا کی روش سے تبدیل کر لیا ہے، زندگی کے اندر بالکل ان کی کایا پلٹ گئی ہے۔ یہ ایمان کی یہی خاصیت ہے۔ اور آج ایمان کے اعلان کرنے والے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں زندگیوں میں کئی فرق کا نام ہی مشکل سے نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ کے یہاں کامیابی اس کے اوپر نہیں ہے کہ کوئی اعلان کرے اور اعلان میں درجدار آواز کے ساتھ اعلان ہو، بلکہ اللہ کے یہاں جس ایمان کی قیمت اٹھے وہ یہی ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے مالک کی غلامی میں ایمان کے جتنے تقاضے ہیں حالات کے لحاظ سے وہ سب پورے کرنے کی کوشش کرے اور اللہ کے اوپر توکل کر کے اگر